جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل انفو میڈیا پر پروفٹ سیریز چل رہی ہیں، تو آج ہم پروفٹ ادریس علیہ السلام کی سٹوری، ان کی لائف، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ روایات اور چند احادیث سے آپ کی حالات زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کنان بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی و پیغمبر منتخب کیا۔ آپ روح زمین پر پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام بہت ہی کامل شخص تھے۔ آپ نہایت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم بولتے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی راہ میں جہاد نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قابیل، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد شرکس، کافر اور نافرمان ہو چکی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگی تو آپ نے اس قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑی۔ اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس نے آپ سے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی بن کہف سے کہا کہ حضرت ادریس کے بارے میں قرآن پاک کی اس صورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی بن کہف نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی کہ اے ادریس، تمام تر اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے ان سب کے برابر میں تم کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد حل یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ادریس علیہ السلام کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے تک روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب کما سکوں۔ فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں اسرائیل علیہ السلام کے پاس جا کر اس بارے میں جواب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ وہاں پر موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے۔ فرشتے نے اسرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی خواہش ظاہر کی تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ اس وقت وہ میرے پروں پر موجود ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور کہا کہ ابھی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، لیکن میں اب تک اسی سوچ میں تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہے۔ بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے پھر چوتھے آسمان پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ سبسکرائب